السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 7 کلاس کی اردو کا سبق نمبر 13 جس کا نام ہے کم سن شہید۔ الفاظ تلفظ کریں گے: شمولیت، تربیتی، مشغلہ، آگاہی، منتظر۔ تعارف پڑھیں گے۔ راشد منہاس 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ کچھ عرصہ راولپنڈی میں مقیم رہے اور تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ان کا خاندان کراچی منتقل ہوا تو راشد منہاس بھی اپنے والدین کے ساتھ کراچی آ گئے، جہاں انہوں نے بقیہ کی تعلیم کراچی کے اسکول سینٹ پیٹرک اسکول سے حاصل کی۔ راشد منہاس کو بچپن سے ہی پائلٹ بننے کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنے گھر پر بھی کھلونا جہازوں کے بہت سے ماڈل اکٹھے کر رکھے تھے۔ راشد منہاس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ راشد منہاس پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ آفیسر تھے۔ وہ نشان حیدر حاصل کرنے والے سب سے کم سن شہید ہیں۔ پاک فضائیہ کیا ذمہ داریاں انجام دیتی ہے؟ پاک فضائیہ پاکستان کی فضائی حدود کی نگرانی اور حفاظت کرتی ہے۔ جنگ کے دوران بری فوج کی مدد کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاک فضائیہ پاکستان کی فضائی حدود کی نگرانی اور حفاظت کرتی ہے؟ مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ الفاظ معنی: آنچ آنا معنی ہوگا حرف آنا، باغبان یعنی مالی، باغ کی دیکھ بھال کرنے والا، بعد ازاں اس کے بعد، جان نچھاور کرنا، جان قربان کرنا، جگ ہنسائی ہونا، بے عزتی ہونا، حرمت یعنی عزت، سماں منظر یا موسم، کم سن یعنی کم عمر ہونا، گو مگو کی کیفیت، کشمکش کی حالت، مہر و وفا محبت اور وفا نمودار ہوتی ظاہر ہوتی، منتظر یعنی انتظار کرنے والا، شمولیت شامل ہونا، تربیتی تربیت والی، مشغلہ شغل یا کام۔ اگلا لفظ ہے آگاہی یعنی واقفیت۔ جی اسٹوڈنٹس، اب مرکزی خیال کریں گے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ راشد منہاس نے بقیہ تعلیم کراچی کے سینٹ پیٹرک اسکول سے حاصل کی۔ راشد منہاس نے 1968 میں پاکستان ایئر فورس میں بطور کیڈٹ شمولیت اختیار کی۔ راشد منہاس اپنی T-33 ٹرینر جیٹ میں پرواز کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے انسٹرکٹر کے اشارے پر کاکپٹ کھول دیا۔ مطیع الرحمان ان کے جہاز میں داخل ہو گیا۔ مطیع الرحمان نے دشمن ملک کو اطلاع دی کہ وہ پاکستان کا طیارہ اور قیمتی راز چرا کر لا رہا ہے۔ راشد منہاس نے جرأت اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے جہاز کا رخ اچانک زمین کی طرف موڑ دیا۔ راشد منہاس نے وطن عزیز پر اپنی جان نچھاور کر دی مگر اس کی سلامتی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ پاکستان ایئر فورس کے پہلے شہید ہیں جنہیں فوج کے سب سے بڑے اعزاز یعنی نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اب ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ راشد منہاس 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ راشد منہاس بھی اپنے والدین کے ساتھ بعد میں کراچی آ گئے، جہاں انہوں نے بقیہ تعلیم کراچی کے سینٹ پیٹرک اسکول سے حاصل کی۔ راشد منہاس کو بچپن سے ہی پائلٹ بننے کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنے گھر پر بھی کھلونا جہازوں کے بہت سے ماڈل اکٹھے کر رکھے تھے۔ آپ کے والد محترم عبدالمجید منہاس جو کہ انجینئر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اور رہنمائی کی۔ انہوں نے 1968 میں پاکستان ایئر فورس میں بطور کیڈٹ شمولیت اختیار کی۔ 1971 میں وہ باقاعدہ پاکستان ایئر فورس کا حصہ بن گئے۔ اب ان کا عہدہ پائلٹ آفیسر کا تھا۔ 20 اگست 1971 کا دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تمام ہواباز آج معمول سے ہٹ کر سینئر پائلٹ کے بغیر جہاز اڑانے کے لیے تازہ دم دکھائی دے رہے تھے۔ راشد منہاس بھی اپنے T-33 ٹرینر جیٹ میں پرواز کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ اچانک ایئرپورٹ پر ایک گاڑی نمودار ہوئی۔ اس گاڑی میں ان کا فلائنگ انسٹرکٹر مطیع الرحمان بیٹھا تھا۔ یہ گاڑی دوسرے طیاروں کے سامنے سے گزرتی ہوئی راشد منہاس کے طیارے کے پاس آ کر رکی۔ راشد منہاس سمجھے کہ انسٹرکٹر شاید انہیں آخری وقت میں مزید کچھ ہدایات دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے انسٹرکٹر کے اشارے پر کاکپٹ کھول دیا۔ مطیع الرحمان ان کے جہاز میں داخل ہو گیا۔ مطیع الرحمان نے جلدی سے جہاز کا انجن سٹارٹ کیا اور جہاز نے اڑان بھر لی۔ مطیع الرحمان نے دشمن ملک کو اطلاع دی کہ وہ پاکستان کا طیارہ اور قیمتی راز چرا کر لا رہا ہے۔ راشد منہاس نے فوراً ایئر بیس کے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ میرا جہاز اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان کا طیارہ تیز رفتاری سے دشمن ملک بھارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مطیع الرحمان وطن سے غداری کر کے انتہائی قیمتی راز بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ جب جہاز بھارتی سرحد سے صرف 32 کلومیٹر دور تھا، راشد منہاس نے صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے کی قیمت پر وطن
کے دفاع کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے جرأت اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے جہاز کا رخ اچانک زمین کی طرف موڑ دیا۔ جہاز قلع بازیاں کھاتے ہوئے زمین پر آ رہا اور ایک زوردار دھماکے کے نتیجے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ نوعمر ہوا باز راشد منہاس نے وطن عزیز پر اپنی جان نچھاور کر دی مگر اس کی سلامتی پر آنچ نہ آنے دی۔ راشد منہاس نے اپنی بے مثال قربانی سے بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی۔ وہ پاکستان ایئر فورس کے پہلے شہید ہیں جنہیں فوج کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ہمیں مادر وطن کے ان عظیم بیٹوں پر ہمیشہ ناز رہے گا جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اپنے وطن کی حفاظت اور حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔ وطن سے مہر و وفا جسم و جاں کا رشتہ ہے، وطن ہے باغ تو پھر باغباں کا رشتہ ہے۔ پیراگراف نمبر 1 کی سلیس کریں گے۔ حل لغت ہوگی ہوا باز، ہوائی جہاز چلانے والا، تازہ دم، چست، مستعد، پرجوش، جوش سے بھرپور، پرواز یعنی اڑان۔ سلیس اردو کریں گے۔ 20 اگست 1971 کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا جب تمام ہوا باز اپنی معمول کی تربیتی پرواز کے لیے تیار تھے۔ تمام ہوا باز بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہے تھے۔ کراچی میں پاکستان ایئر فورس کے ہوائی اڈے پر بڑی رونق اور جوش و جذبہ تھا۔ تمام ہوا باز اپنی آج معمول سے ہٹ کر سینئر پائلٹ کے بغیر جہاز اڑانے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے اپنے طیاروں میں سوار ہونے کے لیے تیار تھے، جہاز کے انجن سٹارٹ کیے اور پل بھر میں پرواز کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیراگراف نمبر 2 کی حل لغت کریں گے۔ رقم تحریر لکھنا، نذرانہ، تحفہ، ہدیہ، اعزاز یعنی عزت دینا، رتبہ دینا، حرمت یعنی عزت یا آبرو۔ سلیس اردو کریں گے۔ راشد منہاس نے اپنی عظیم الشان قربانی سے بہادری کی ایک نئی داستان بیان کی ہے۔ وہ پاکستان ایئر فورس کے پہلے شہید ہیں جنہوں نے فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر حاصل کیا۔ آپ نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والوں میں سب سے کم عمر شہید ہیں۔ ہمیں وطن عزیز کے ان عظیم بیٹوں پر ہمیشہ فخر رہے گا جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اپنے وطن کی حفاظت اور عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ سوال جواب کریں گے۔ مطیع الرحمان کون تھا؟ مطیع الرحمان پائلٹ راشد منہاس شہید کا انسٹرکٹر تھا۔ راشد منہاس نے ایئر بیس کے کنٹرول روم سے کیا کہا؟ راشد منہاس نے ایئر بیس کے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ میرا جہاز اغوا کر لیا گیا ہے۔ مشقی سوالات کریں گے۔ راشد منہاس کب پیدا ہوئے اور کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ راشد منہاس 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ آپ نے مزید تعلیم راولپنڈی اور کراچی کے سینٹ پیٹرک اسکول سے حاصل کی۔ سوال ہے، راشد منہاس نے ایئر فورس میں کب شمولیت اختیار کی اور وہ کب پائلٹ آفیسر بنے؟ راشد منہاس نے 1968 میں پاکستان ایئر فورس میں بطور کیڈٹ شمولیت اختیار کی۔ تربیت مکمل ہونے پر 1971 میں وہ باقاعدہ پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ آفیسر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اگلا سوال، راشد منہاس مطیع الرحمان کے جہاز پر سوار ہونے پر کیا سمجھے؟ جواب ہوگا، راشد منہاس ان کو ان کے انسٹرکٹر نے رکنے کا اشارہ کیا۔ راشد منہاس سمجھے کہ انسٹرکٹر انہیں آخری وقت میں کچھ ہدایات دینا چاہتا ہے۔ راشد منہاس نے اپنے طیارے کا رخ زمین کی طرف کیوں موڑ دیا؟ جواب ہوگا، مطیع الرحمان وطن سے غداری کر انتہائی قیمتی راز بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ جہاز اگر بھارتی حدود میں داخل ہو جاتا تو دفاع پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ راشد منہاس نے صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے کی قیمت پر وطن کے دفاع کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے جرأت اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے جہاز کا رخ اچانک زمین کی طرف موڑ دیا۔ اگلا سوال، راشد منہاس نشان حیدر پانے والوں میں کس حیثیت سے ممتاز ہیں؟ راشد منہاس پاکستان ایئر فورس کے پہلے شہید ہیں جنہیں فوج کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ آپ اعزاز پانے والے پاکستان کے سب سے کم سن شہید ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، اگلا سوال کریں گے۔ سبق کے متن کے مطابق درست جواب کا نشان لگائیں۔ راشد منہاس پیدا ہوئے 1951 میں۔ راشد منہاس نے گھر پر رکھے ہوئے تھے کھلونا جہازوں کے یعنی ماڈل۔ اگلا سوال، راشد منہاس کے والد تھے؟ جواب ہوگا انجینئر۔ راشد منہاس کی تربیت مکمل ہوئی؟ جواب ہوگا 1971 میں۔ اگلا سوال، راشد منہاس کے جہاز کا نام تھا T-33۔ جہاں راشد منہاس کا جہاز تباہ ہوا وہاں سے ہندوستانی سرحد دور تھی۔ جواب ہوگا 32 کلومیٹر۔ راشد منہاس کو نوازا گیا؟ جواب ہوگا نشان حیدر سے۔ الفاظ جملے کریں گے۔ ہدایات، میں نے سب سے پہلے پرچے کی ہدایات پڑھی۔ نمبر 2، داستان، میں نے امیر حمزہ کی داستان سنی۔ قربان، سپاہی ارشد وطن پر قربان ہو گیا۔ غدار، میر جعفر وطن کا غدار تھا۔ تربیت، بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔
اگلا سوال، اگر آپ کو فوج پاکستان میں شمولیت کا موقع ملے تو آپ بری، بحری اور فضائی فورس میں سے کس کا انتخاب کریں گے اور کیوں؟ جواب ہوگا، اگر مجھے فوج پاکستان میں شمولیت کا موقع ملے تو میں پاکستان ایئر فورس میں بطور پائلٹ شمولیت اختیار کروں گا، کیونکہ مجھے ایئر فورس بہت پسند ہے اور میں ایئر فورس میں شامل ہو کر مادر وطن کی حفاظت کرنے پر ناز کروں گا۔ میں اپنے وطن کی حفاظت اور حرمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اعراب لگائیں۔ الفاظ، اعراب، تلفظ: اعتراف، اعتراف، مشغلہ، گمان، اعزاز، انکشاف، محافظ۔ آپ اس کے اعراب دیکھ لیں کس طرح لگانے ہیں۔ محاورات اور جملے: ہر روز روز عید، میرے لیے ہر روز روز عید اور ہر رات شب رات ہے۔ احمقوں کی جنت: پاکستان کے دشمن احمقوں کی جنت میں بستے ہیں۔ ناک پر مکھی، وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ خیالی پلاؤ: صرف خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں۔ مارے مارے پھرنا: نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے۔ قدم چومتی جالوں کے زمین قدم چومتی ہے۔